عروسی جوڑے میں سجی ہوئی دلہن اس وقت کم حسین نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا حسن پورے خمار سے مقابل پر چھایا ہوا تھا، جو ابھی کچھ لمحے پہلے ہی کمرے میں داخل ہوا اور اس کے ہوش ربا حسن کو دیکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ آہستگی سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ الٹ دیا اور چاند سا جگمگاتا ہوا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے تھا، جسے دیکھتے ہی ایک حسین مسکراہٹ اس کے حسین لبوں پر دوڑ گئی۔ بھابھی نے بتایا تھا کہ لڑکی حسین ہے، لیکن اس قدر حسین ہوگی اسے اندازہ نہیں تھا۔ شادی کی رسومات کے دوران وہ کوشش کے باوجود بھی اسے آنکھ بھر کر دیکھ نہیں پایا، اور اب جب اسے دیکھا تو پھر آنکھ ایسے ٹھہری کہ مقابل نے اپنی پلکوں کو جھکا کر نظروں کو ہاتھوں پر ٹکا لیا۔ وہ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت کی مناسبت سے اس کی دھڑکنوں میں عجیب سا شور برپا تھا، لیکن شاید یہ بدقسمتی تھی یا جو بھی کہ وہ شور صرف شور تھا، دھڑکنوں کا رقص نہیں۔ حالانکہ پہلی رات کی دلہن کی دھڑکنوں کا رقص اس کے کانوں میں گونجتے ہوئے اسے مزید سرشار کر دیتا ہے۔ آنے والے لمحات کے خوف نے اسے بری طرح کپکپاہٹ کا شکار کر دیا تھا۔ بالآخر طویل خاموشی کے بعد اس نے پلکیں اٹھا کر سامنے بیٹھے حسین مرد کو دیکھا، جو اپنی وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کندن جیسے چمکتے ہوئے رنگ پر وہ چمکدار آنکھیں جن میں اس وقت محبت کی خمار چھائی ہوئی تھی، گھنی مونچھوں تلے انابی لب جو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے، اور چہرے پر سجی ہوئی داڑھی جیسے چاند کو بادلوں نے گھیر رکھا ہو۔ وہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس وقت اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی دل فریب خوشبو زرش کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی اور اس کے وجود کو مزید اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ وہ پزل ہوتے ہوئے اپنے لب کاٹنے لگی، جب مقابل نے نرمی سے اس کے لبوں کو آزادی دلا دی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی تیز نظروں کی وجہ سے پزل ہو رہی ہے، سو اپنی نظروں کو اس کے ہاتھوں پر مرکوز کرتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ شجاعت حسن تھا جو آج تک لڑکیوں سے ہمیشہ دور رہا، اور آج سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی نے صرف پہلی نظر میں ہی اسے اپنا اسیر بنا لیا۔ یوں بے تابی سے دیکھنے پر معذرت چاہتا ہوں، لیکن باخدا حق رکھتا ہوں اس کے لبوں پر ابھی بھی ایک شرارتی سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ زرش نے ایک بار پھر پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر گھبرا کر پلکوں کو جھکا لیا، جبکہ اس ادا سے وہ شجاعت کو اور بھی زیادہ حسین لگی۔ جب اس نے نرمی سے جگمگاتی ہوئی انگوٹھی کو اس کی مخروطی انگلیوں کی زینت بنا دیا اور پھر اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ آپ کا میری زندگی میں آنا میرے لیے خوش قسمتی ہے، اور میں ہمیشہ اس خوش قسمتی کو برقرار رکھوں گا۔ میں یہ وعدہ تو نہیں کرتا کہ دنیا جہان کی خوشیاں لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، لیکن یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے اپنی اوقات سے بڑے بڑے دعوے نہیں کیے تھے، اور نہ ہی وہ زبانی کلامی وعدوں پر یقین رکھنے والا شخص تھا۔ وہ اگر محبت کرتا تو ظاہر کرنے والا شخص تھا، تاکہ مقابل کے دل پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑ دے۔ اس نے ایک بار پھر نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا، جس پر مسکراہٹ سجی اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ یہ اس کی نانی کا انتخاب تھا، جو کہ بلا شبہ داد طلب تھا، لیکن اس کے دل میں ایسی کوئی بےتابی نہیں پھیلی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ بچپن سے خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی، جس نے اپنی حسن کے چرچوں سے کسی امیر زادے کے خواب دیکھے تھے، جس کی دھڑکنوں پر قابض ہو کر وہ اپنے سارے خوابوں کی تکمیل حاصل کر لے۔ اس نے بچپن سے سوچ رکھا تھا شہر کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنا، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا، ایک ایسے گھرانے سے تعلق ہونے کی وجہ سے کہ جس میں ہمیشہ خوابوں کو روندنا سکھایا جاتا ہے۔ وہ اپنے خوابوں کو سنبھال کر رکھتی آئی تھی مستقبل کے لیے، کہ اسے یقین تھا کہ ایک دن اس کے خوابوں کا شہزادہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے ایسی دنیا میں لے کر جائے گا۔ جی ہاں، وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے وہ ایک عرصہ ترستی رہی ہے، لیکن سامنے بیٹھے شخص ایک چھوٹے سے کاروبار کا مالک تھا۔ نہ ہی اس نے کوئی سبز باغ دکھائے تھے، اور نہ ہی یہ کہا تھا کہ وہ اسے دنیا جہان کی آسائشوں سے متعارف کروائے گا۔
بلکہ محبت کے کھوکھلے وعدوں پر یقین دلاتے ہوئے اپنے احساس کی چھاپ اس کے وجود پر چھوڑنا چاہ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے کفوت ہونے لگی۔ اگر حسین ہونا سب کچھ تھا تو وہ خود کافی حسین تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں کا خمار کسی پر اگر چھا جاتا تو بڑی مشکل سے اترتا تھا۔ پورے محلے میں اس کے حسن کے چرچے اتنے مشہور تھے کہ نہ جانے کتنے دیوانوں کو جنم دے چکے تھے۔ کتنے لوگ تھے جو اسے پانے کے لیے بے قرار تھے اور اسے کھو دینے پر آہیں بھرتے تھے۔ لیکن نانی نے اس کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو بقول نانی کی اسے ساری عمر عزت اور محبت دے سکتا تھا۔ شجاعت کی آواز اسے ایک بار پھر خوابوں کی دنیا سے جھنجھوڑتے ہوئے باہر لے آئی۔ وہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس سے بیڈ سے اترنے کے لیے کہہ رہا تھا اور اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کہاں جانا ہے؟ وہ کچھ تذبذب کا شکار تھی۔ آئیں تو آپ کو کھانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ ایک بار پھر دلکشی سے مسکرایا تو دائیں جانب گال پر پڑنے والے گڑھے سے بے اختیار ہی وہ آنکھیں چرا گئی۔ وہ اسے لے کر کھڑکی کے قریب آیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کو کھول دیا۔ ٹھنڈی ٹھار ہوا کے جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے جیسے اس کے حسن کو خراج پیش کیا تھا۔ سامنے موجود چاند کو دیکھے۔ 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ شجاعت نرمی سے اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا، اتنے قریب کہ وہ اس کی دھڑکنوں کی آواز کو سن پا رہا تھا، جبکہ وہ اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر کپکپاتے ہوئے اسے دور ہونے لگی۔ شجاعت نے اس کے گلابی وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت اس کی انگلیاں زرش کے کمر پر سرکتی ہوئی اسے کسی اور کے جہان میں لے جا رہی تھیں، جبکہ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر اس کے کان میں نرم سرگوشیاں ڈھیل رہا تھا۔ اگر پہلی نظر کی محبت اسے کہتے ہیں تو میں آپ کے عشق میں شدت سے مبتلا ہو چکا ہوں۔ اس نے نرمی سے جھک کر اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں میں دبا لیا۔ ان دونوں پر ایک دوسرے کے وجود کی بہکی بہکی سی خوشبو اثر انداز ہو رہی تھی۔ زرش پلٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں گلابی ڈورے خمار آلود جذبات کا تذکرہ چھیڑے بیٹھے تھے۔ اس نے سرخ ہوتے ہوئے سر جھکا لیا۔ دھڑکنوں میں اب رقص گونجنے لگا تھا۔ اس نے نرمی سے جھک کر اس کے گلابی لبوں کو اپنی انگلی سے چھو لیا اور پھر وہ انگلی گردن تک سرکتی چلی آئی۔ زرش کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ یہ شخص تمہارا آئیڈیل نہیں ہے۔ تم اس کے ساتھ زندگی کی شروعات ایسے نہیں کر سکتی۔ اس نے پٹ سے اپنی آنکھوں کو کھول دیا جب وہ نرمی سے اس کے لبوں پر جھک رہا تھا۔ اس نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل دیا، جبکہ شجاعت کافی بدمزہ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ وہ ابھی بھی اس کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ملائم سا حسن اتنا دل کو چھو لینے والا تھا کہ اس وقت صبر ممکن نہیں تھا۔ چاند کی تیز روشنی میں کرنیں اس کے حسین چہرے کو چھوتے ہوئے خراج تحسین پیش کر رہی تھیں۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹتے ہوئے بیڈ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور پھر اپنے زیورات اتارنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ آخر اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کر رہی ہے۔ آج تو اسے خود کو شجاعت کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اسے خود کو چھونے کا حق دیتے ہوئے اس کے وجود پر قابض کر دینا چاہیے تھا، لیکن آج بھی اس کی تلخ مزاجی اور رونت واضح تھی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنا جلدی کسی بھی رشتے میں منسلک ہو جاؤں گی اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا لوں گی۔ شجاعت اس کے سامنے بیٹھا نرمی سے اس کے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے پانی کی ہوس نہیں بلکہ اسے چاہنے کا یقین تھا۔ تو محترمہ، اپنی ساری ذمہ داریوں کو خود سمیت میرے سپرد کر دینے میں کیا حرج ہے؟ وہ ایک بار پھر شوق ہوا اور وہ کافی بدمزہ ہوئی۔ مجھے اچھے نہیں لگتے ایسے بہکے مرد۔ نہ جانے اس کے لہجے میں کیا تھا کہ شجاعت کے مسکراتے ہوئے لفظ سمٹ گئے۔ شاید وہ اسے کوئی دل پھینگ قسم کا مرد سمجھ رہی تھی، لیکن یہ سچ تھا کہ آج تک اپنی 27 سالہ عمر میں وہ کبھی کسی لڑکی کے قریب نہیں گیا اور نہ ہی کسی کو سراہا تھا، لیکن آج سامنے موجود لڑکی پر وہ مکمل حق رکھتا تھا۔ تو اس میں کیا قباحت تھی کہ وہ اسے سراہتے ہوئے اس پر قابض ہو جاتا؟ میں نے اپنے بہت سارے خوابوں کو مارا ہے، سو مجھے اپنے خوابوں کی تکمیل چاہیے۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، یونیورسٹی تک جانا چاہتی ہوں۔ خود کو ہیوی جیولری سے آزاد کرواتے ہوئے اس نے شجاعت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جب شجاعت نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے کہا نا
میں تمہیں بڑے بڑے خواب نہیں دکھاتا، لیکن یقین رکھو میں تمہارے سارے خوابوں کی تکمیل کروں گا۔ اور اس نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا۔ تو پھر مجھے صبح یونی میں ایڈمیشن دلوا دیں، یہ اس کی پہلی فرمائش تھی یا ڈیمانڈ۔ وہ بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ پہلے ہی کاروبار کس نوعیت پر چل رہا ہے۔ اس کا بھائی سارا کاروبار سنبھالے ہوئے تھا اور وہ ان کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ ابھی شادی کے لیے انہوں نے اچھے خاصے اخراجات برداشت کیے تھے۔ اتنا جلدی محترمہ؟ ابھی کچھ وقت ہمیں تو دے دیں تاکہ اس نئے رشتے کو سمجھ پائیں۔ وہ اسے قائل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی ضد پر اٹک گئی۔ نہیں، مجھے ہر حال میں یونیورسٹی میں داخلہ لے کر دے دیں، کیونکہ میں اپنے خوابوں کو بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ اس زندگی کی شروعات کریں گے تو میں ان ذمہ داریوں کو اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ کاش اسے معلوم ہوتا کہ اس وقت صبر کتنا مشکل ہے۔ وہ اسے اپنی قربت سے دور رکھے ہوئے تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ ابھی اسپیس دینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور جائز حق سے اس کے پاس موجود تھی۔ یہ سب تو کبھی بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کی رضامندی کے بغیر وہ ایسا شخص نہیں تھا جو خود اپنے وجود کو کسی پر زبردستی مسلط کر دیتا۔ ٹھیک ہے، میں بھائی سے بات کرتا ہوں صبح۔ وہ اس کے قریب سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ یقیناً نانی کا انتخاب بہترین تھا، ورنہ کوئی بھی شخص اتنا جلدی قائل ہونے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ میں آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ آپ ریلیکس ہو جائیں پلیز۔ وہ اٹھ کر چینج کرنے کے لیے چلا گیا اور کچھ دیر بعد واپس آیا تو عام سے شارٹ ٹراؤزر میں بھرپور وجاہت کا نمونہ لگ رہا تھا۔ بیڈ کی ایک جانب لیٹتے ہوئے اس نے زرش کی جانب سے پشت کر لی۔ شاید وہ اسے محسوس کروانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے پاس بالکل سیف ہے، جبکہ وہ ابھی بھی حیرت سے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے پیچھے مڑتے ہوئے ایک مسکراتی ہوئی نظر زرش کے چہرے پر ڈالی۔ آ کر لیٹ جائیں مسز، اب اپنے شوہر پر اتنی بے اعتباری اچھی نہیں۔ وہ جنیب کی۔ اس رات اس کی حسین زندگی کا آغاز ہو چکا تھا، اور یہ آغاز اتنا حسین تھا کہ کسی بھی لڑکی کے خوابوں کی تکمیل ہو سکتا تھا، لیکن اس کے خواب مختلف تھے۔ اسے دستیاب شخص کسی کے خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا تھا، لیکن پھر وقت اس کے خواب بڑے اونچے تھے، اور یہ اونچے خواب اسے کس دہلیز تک لے کر جانے والے تھے یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اگلی صبح یہ شاہدہ بیگم اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھیں، چونکہ یہ رسم دنیا تھی اور اسے نبھانا تھا، سو وہ اپنی نوازی کی رسم کے مطابق ناشتہ لے کر آئیں۔ اس کا ماموں بھی ساتھ تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھے اور پھر چلے گئے، لیکن جانے سے پہلے شاہدہ بیگم نے اسے بتایا تھا کہ وہ اب اس کی ذمہ داری سے مکمل طور پر آزاد ہو چکی ہیں، لہٰذا اسے اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن دیکھ کر اب اپنی بیٹیوں کے پاس جا رہی ہیں۔ اسے جب بھی ضرورت ہو اپنے ماموں کے گھر آ سکتی ہے، کیونکہ وہ دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی ممانیہ اسے کس قدر تیز نظروں سے دیکھتی ہیں۔ شاہدہ بیگم کے ساتھ وہ اکیلی گھر میں رہی۔ شاہدہ بیگم نے اپنی بیٹی کی امانت کے طور پر اس کی اچھی پرورش کی اور پھر اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر اب مطمئن تھی۔ ناشتے کی میز پر ہی شجاعت نے اپنے بھائی جنید سے بات کی تھی کہ وہ زرش کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوانا چاہتا ہے۔ نادیہ بیگم نے حیرت سے اپنے دیور کی جانب دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں انہیں اپنے دیور کے چہرے پر پھیلے ہوئے پھیکے رنگوں سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ حسین رنگ جو صبح کی شروعات کے ساتھ حسین آنکھوں میں نور بن کر چمکتے ہیں وہ موجود نہیں ہے۔ ایک خالی پن اس کے چہرے پر تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کی پرسنل لائف میں مداخلت کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ ابھی وقت ہی کتنا گزرا ہے شجاعت، ابھی تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ لو اور بعد میں اس بات کا ڈیسیژن لے لینا، نادیہ بیگم نے نرمی سے کہا تھا۔ شجاعت ان کے لیے بالکل ان کے بچوں کی طرح تھا۔ جب وہ یہاں آئی تھی تبھی جنید خان نے انہیں بتایا تھا کہ شجاعت ان کے لیے بیٹوں کی طرح ہے۔ پھر ایک عرصہ وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہی تو اس صورتحال میں انہوں نے جنید کی طرح شجاعت کو ہی اپنی اولاد سمجھا، اور وہ بھی اپنے بھائی اور بھابھی کی بے حد عزت کرتا تھا۔ اب جنید خان کے اپنے بھی 2 بچے تھے، لیکن ان کے لیے سب سے پہلی اولاد شجاعت حسن ہی تھا۔ میرے خیال میں اس خوبصورت آغاز کے ساتھ ساتھ مجھے یہ آغاز بھی لینا چاہیے، کیونکہ لڑکیاں اپنے پیروں پر کھڑی اچھی لگتی ہیں۔
وہ بس سر جھکائے ناشتہ کرتی رہی۔ وہ شخص اس کے لیے بول رہا تھا تو پھر اسے بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ویسے بھی بھائی اور بھابھی کا رویہ اتنا شائستہ تھا کہ وہ بلا وجہ ان سے بیر نہیں پال سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر یہی تمہارا فیصلہ ہے تو پھر میں لون لے لیتا ہوں۔ تم زرش کی ایڈمیشن کی تیاری کرو۔ جنید خان نے آخری حل پیش کیا تو وہ خاموشی سے سر جھکا گیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ارینج کر لوں گا کسی سے بھی۔ آپ پلیز پریشان نہ ہوں۔ اس کے دل میں اطمینان پھیل گیا تھا، یعنی یہاں سے اس کی آزادی کا آغاز ہو چکا تھا۔ لیکن اس سے ہمیشہ سے کفت تھی ان اخراجات کے مسائل پر جو مڈل کلاس فیملی میں کسی بھی خواب کے لیے بڑی رکاوٹ ہو سکتے تھے۔ وہ سارا دن بہت خوش رہی۔ نادیہ بیگم کے ساتھ اس نے گھر کے معاملات پر بھی توجہ دی اور نادیہ بیگم کے 2 چھوٹے بچے بھی اس کی خاص توجہ کا مرکز بنے تھے، کیونکہ وہ معصوم سے بچے گھر میں اس نے اضافے پر بہت خوش تھے۔ سو وہ بھی دیر تک ان کے ساتھ کھیلتی رہی۔ یہ عصر کا وقت تھا جب شجاعت کمرے میں داخل ہوا۔ صبح ہم جائیں گے ایڈمیشن کے لیے، ریڈی رہنا زرش۔ اس نے زرش کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے مسکراہٹ اچھالی جب وہ بے مقصد آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ جب بھی شجاعت کمرے میں موجود ہوتا تھا وہ عجیب سی کیفیت کا شکار رہتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شجاعت اس کے ساتھ کوئی بھی تعلقات قائم کرے۔ شاید ابھی وہ خود کو ان معاملوں کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کیچر اتارتے ہوئے اپنے بال سنوارنے لگی جب اس کی پشت پر بکھرے ہوئے بالوں نے شجاعت کے جذبات کو ہوا دی تھی۔ نرمی سے چلتا ہوا اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے کنگھی لے کر اس کے بالوں کو سلجھانے لگا۔ اس کے گھنے بال کسی آبشار کی مانند تھے جو اس کی کمر پر بکھر کر اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ اگر ہم سے دور رہنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر ہم پر اس طرح بجلیاں نہ گرایا کرے محترمہ۔ اس نے نرمی سے اس کے بالوں کو سنوارنا شروع کر دیا جبکہ زرش نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر بے اختیار ہاتھ رکھ لیا۔ چہرے پر نہ جانے کتنے سرخ رنگ بکھر گئے جب اس نے نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب موڑ دیا۔ سرخ رنگوں میں لیٹی ہوئی زرش اس وقت گلاب کا ایک کھلا ہوا پھول لگ رہی تھی جس کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نرمی سے جھکا اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی گستاخی کی جبکہ زرش نے بے اختیار ہی اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ شجاعت، اس کے لبوں نے ہلکی سی سرگوشی کی تھی۔ جی جان شجاعت۔ وہ باروب اور سنجیدہ مرد اس کے سامنے ہار جاتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کی کمر سے تھامتے اسے اپنے قریب کر لیا اور پھر جھکتے ہوئے اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوا جبکہ اس کی بڑھتی غصاگیوں پر زرش نے اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ وہ اس کے نزدیکی سے کتراتی تھی لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ اس کے نزدیکی پر وہ خود بھی بہک جاتی۔ باہر چلیں، اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے شجاعت نے بمشکل اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے پوچھا تھا اور وہ فوراً سے چمکتی ہوئی آنکھوں سے شجاعت کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں بھی تیار ہو جاتی ہوں۔ اس کی جلد بازی پر وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، میں بھی فریش ہو جاتا ہوں۔ وہ شام شجاعت حسن کی ہمراہی میں اس قدر حسین تھی کہ اس سے زیادہ حسین شام اس نے دیکھی ہی نہیں تھی، اور شجاعت تو جیسے اس کی قربت پر سرشار ہو رہا تھا۔ ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھام کر وہ دیر تک سڑک کنارے چلتے رہے۔ شجاعت کے وعدے، اس کا سراہنا، اس کی محبت بھری سرگوشیاں، اپنے ہاتھوں سے اسے پھولوں کے گجرے پہنانا، کیا کچھ نہیں تھا جو ناقابل فراموش تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو ضرور اس شام اس کے سامنے جھکتے ہوئے اعتراف کر لیتی کہ زندگی میں کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے شجاعت حسن کے ساتھ کے، کیونکہ وہ مرد ہر ایک سے جدا ہے جو دل پر قابض ہونے کا ہنر جانتا ہے۔ اس رات وہ کھانا باہر سے ہی کھا کر واپس آئے تھے اور آتے ہی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جب تک شجاعت فریش ہو کر بستر پر آیا تھا وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ اس کے بالکل قریب آتے ہوئے وہ اپنی سرشار ہوتی آنکھوں سے اس کے حسن کو سینکتا رہا۔ تم میری زندگی میں وہ حسین اضافہ ہو جس کے بعد کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے اور ایک خوبصورت سا اعتراف کر دیا، جبکہ زرش کی بھاری سانسیں شجاعت کے چہرے پر پڑ رہی تھیں کیونکہ وہ اس کے اس قدر نزدیک تھا کہ اس کی خوشبو کو خود پر حاوی کرتے ہوئے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر ٹکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں صرف محبت نہیں تھی، محبت اور بے پناہ عزت کا امتزاج تھا، اور قابل رشک ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جنہیں ایسے مرد دستیاب ہوتے ہیں، لیکن شاید وہ لڑکی بدقسمتی کے عروج پر تھی جس نے باہر کی دنیا کے ہنگاموں کی نظر ہو کر
ایک ایسے مرد کو سلگتے ہوئے ادھورا کر دینا تھا جو اپنی ذات میں ایک مکمل مرد تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ جلد ہی کھل گئی اور اس نے اٹھتے ہی شجاعت کو بھی جگا دیا۔ جلدی اٹھ جائیں کیونکہ آپ نے میرا ایڈمیشن کروانے جانا ہے۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد تیار ہو گئی کیونکہ آج اس کی خوابوں کی تکمیل کا پہلا قدم تھا اور وہ کسی قسم کی دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی ایکسائٹمنٹ کو دیکھ کر شجاعت مبہم سب مسکراتا رہا۔ اگر وہ اس کی خوابوں کی تکمیل کا ذریعہ بن رہا تھا تو یہ اس کے لیے قابل فخر بات تھی۔ اس روز اس کا ایڈمیشن شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں ہو گیا جہاں وہ چاہتی تھی۔ وہاں کی دنیا اس کے لیے وہ بنا ہوا سپنا تھی جسے وہ ایک عرصہ اپنی آنکھوں میں بنتی رہی تھی اور اب وہ مکمل ہونے جا رہا تھا۔ دوسرے روز ایک بار پھر صبح سویرے تیار ہو کر وہ شجاعت کے سر پر آ کھڑی ہو گئی۔ جلدی سے اٹھ جائیں، مجھے یونی ڈراپ کرنا ہے آپ نے۔ شجاعت نے خمار آلود آنکھیں کھول کر اس کا پرجوش چہرہ دیکھا تھا جو اس وقت مکمل تیار کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کھینچتے ہوئے اسے اپنے سینے پر گرا لیا۔ وعدہ کرو کہ وہاں کی رنگینیوں میں مجھے نہیں بھولو گی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں وہاں پڑھائی کرنے جا رہی ہوں۔ ایک پل کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ وہ اس کے کس قدر نزدیک تھی۔ شجاعت نے اس کی بات پر سرشار ہوتے ہوئے اس کے رخسار کو لبوں سے چھو لیا اور وہ گڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب جلدی سے ریڈی ہو جائیں پلیز، اس کی ملتجئ لہجے پر۔ وہ اٹھ کر تیار ہو گیا اور اس روز اسے یونی ڈراپ کر دیا۔ یہ اس کا پہلا دن تھا۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا اتنا بڑا خواب پورا ہو جائے گا۔ ایک ایسا خواب جو اس کی آنکھوں میں ٹوٹ کر ادھورا ہو گیا تھا اور آج اس کے شوہر نے اسے پورا کر دیا۔ شاید وہ بہت خوش قسمت تھی اور اپنی خوش قسمتی پر نازاں بھی۔ اس وقت وہ کچھ خوف کا شکار بھی تھی کیونکہ اتنے لوگوں کے درمیان اسے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ وہ کافی دیر اپنا ڈپارٹمنٹ ڈھونڈتی رہی لیکن اتنی بڑی یونیورسٹی میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کہاں جانا چاہیے۔ بلاخر ایک لڑکی کے قریب جا کر اس نے آہستگی سے پوچھ ہی لیا۔ اس لڑکی نے حیرت سے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ یہیں سے پچھلی جانب جاؤ اور پھر لیفٹ ہو جانا۔ وہ سرسری سا راستہ بتا کر ایک بار پھر سامنے کھڑے لڑکے کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی۔ جب وہ اس کی نشاندہی پر بیرونی سمت بڑھی اور کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد اسی عمارت سے گھوم کر ایک بار پھر وہیں آ کر کھڑی ہو گئی جہاں وہ پہلے موجود تھی۔ اس نے حیرت سے ارد گرد دیکھا اور پھر سامنے موجود گروپ کو وہی لڑکی کہکا لگاتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ بے باک سا ماڈرن لباس اور اس کے چہرے سے ہی امیری کی جھلک نظر آ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ میں کھڑے دو لڑکے بھی شاید اس کی حالت کو انجوائے کر رہے تھے۔ مارے شرمندگی کے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ بیگ کو سختی سے تھامتے ہوئے اس نے سر جھکا کر واپس پلٹنا چاہا تھا جب پیچھے کھڑے لڑکے کے ساتھ ٹکرا کر وہ گرنے کے قریب تھی۔ جب اس لڑکے نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا، ارد گرد سے ایک بار پھر کہک بلند ہوا، یعنی یہ سارا ایک ہی گروپ تھا۔ وہ سختی سے اس لڑکے کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اس نے سر جھکا رکھا تھا۔ اسٹاپ اٹ گائز، کیوں تنگ کر رہے ہو اس لڑکی کو؟ مجھے بتائیں کہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہیں آپ؟ مقابل نے کندھے پر پھیلائے ہوئے اس کے دوپٹے کو ہاتھ بڑھا کر درست کر دیا جب وہ دبکتے ہوئے 2 قدم دور ہوئی اور پھر سر اٹھا کر اس لڑکے کو دیکھتی رہی۔ اونچا لمبا قد، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں پر چڑھایا ہوا چشمہ، چہرے کی سرخ و سفید رنگت۔ وہ کافی دیر سامنے کھڑے شہریار افندی کو دیکھتی رہی تھی جو خود بھی انہماک سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب دور کھڑی لڑکی بھی ان کے قریب آ گئی، او کم آن، بس تھوڑا سا انجوائے ہی کر رہے تھے، چلو آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ اسے مشکل لگ رہا تھا دوبارہ اس لڑکی پر بھروسہ کرنا، لیکن شہریار نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے اس لڑکی کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ اسے وہیں چھوڑ کر آنا جہاں یہ جانا چاہتی ہے، اور آبی نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رونے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بس ایک چھوٹی سی انجوائمنٹ ہوتی ہے جو نیو کمر کے ساتھ کرتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ ویسے حیرت ہے، شہریار نے تمہیں جانے کے لیے بول دیا، ورنہ یہ تو اس کی فیوریٹ ایکٹیویٹی ہے۔ رابی اسے ہنستے ہوئے بتا رہی تھی اور وہ بس سر جھکائے سنتی جا رہی تھی۔ اوہ، تو تمہیں ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ میں آنا تھا، چلو میں نے تمہیں پہنچا دیا، اب جلدی سے تھینکس کہو تاکہ میں واپس چلی جاؤں۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر رابی کو دیکھا اور پھر تھینکس کہتے ہوئے اندر چلی گئی۔ پہلے ہی دن دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اس لڑکے کی تیز نظریں، وہ دن جیسے تیسے گزر گیا اور یونی آف ہونے کے بعد شجاعت اسے لینے آیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ گرگ واپس چلی گئی۔ سارے دن کے ہنگامے اس کی نظر کٹ دی ہے، لیکن دانستہ طور پر اس لڑکی کے ذکر کو فراموش کر دیا تھا۔ نہ جانے یہ اسے ضروری نہیں لگا۔
شجاعت کو بتانا، اور شجاعت نے بھی زیادہ نہیں کریدا تھا۔ وہ کافی تھکی ہوئی تھی، آتے ہی سونے کے لیے لیٹ گئی اور پھر شام میں ہی اٹھی۔ کھانا کھانے کے بعد نادیہ بیگم کے ساتھ کچن سمیٹا اور پھر سونے کے لیے کمرے میں چلی آئی۔ یہ بس 1-2 دنوں کی جھجک تھی اور پھر یونیورسٹی کے ماحول میں وہ مکمل طور پر گھل مل گئی۔ اب وہ کسی سے بھی نہیں ہچکچاتی تھی۔ یہ اچھی بات تھی کہ رابی، جس کا اصل نام رابعہ انصاری تھا، اس کے ساتھ اچھی بات چیت شروع ہوئی۔ رابی چاہے ہائی اسٹینڈرڈ گرل تھی، لیکن اس کے باوجود اس میں مغروری نہیں تھی، اور زرش کو اس کی یہی بات اچھی لگی، جبکہ رابی زرش کی معصومیت پر فدا تھی۔ رابی کے ذریعے ہی وہ ان کے گروپ سے متعارف ہوئی تھی، جس کا ہیڈ تھا شہریار آفندی، ایک ایسا لڑکا جس پر اگر نظر ٹکتی تو پھر ٹھہر جاتی۔ وہ یونیک عناصر سے ہینڈسم لڑکا تھا، بلکہ اس کے بعد آپ کے پاس اتنی دولت تھی کہ یونی کے ساری لڑکیاں اس کے پیچھے دیوانی ہوا کرتی ہیں، اور جانے انجانے میں کہاں وہ اس کی توجہ کا مرکز بنا، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اسے بچپن سے ایسے ہی مرد اچھے لگتے تھے جن کے پاس بیش بہا دولت ہو، جو دیکھنے میں کسی فلمی ہیرو کے جیسے ہوں، اور شہریار تو کسی بھی فلمی ہیرو سے زیادہ خوبصورت تھا، اور اگر باتیں کرتا تو اس کے ٹھہرے ہوئے لہجے پر ٹھہر سی جاتی۔ جانے انجانے میں اس کی توجہ زیادہ تر شہریار افندی کی طرف رہتی تھی، اور وہ بھی حد درجہ اس کی جانب متوجہ ہو رہا تھا۔ اس کا تفصیلی جائزہ لینا، اسے ہر ایک پر مقدم رکھنا، اس کی باتوں پر توجہ دینا، اور وہ جتنا اس کے قریب آ رہا تھا وہ اتنی ہی شجاعت حسن سے دور ہو رہی تھی۔ وہ پہلے ہی اس کے زیادہ قریب نہیں تھی، اور اب تو مصروفیت اور باہر سے حاصل کردہ توجہ کے بعد شاید اس کی اہمیت پہلے سے کم ہو گئی تھی۔ وہ اس بات کو محسوس کر رہا تھا، سو شام اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیے ہوئے اپنے سامنے بٹھا دیا۔ یونیورسٹی جوائن کی ابھی صرف 20 دن ہوئے ہیں، اور اس 20 دنوں میں عجیب سا برتاؤ نظر آ رہا ہے۔ کیا بات ہے محترمہ؟ وہ اس کی آنکھوں میں یوں جھانکتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ بے اختیار اس نے پلکوں کو جھکا لیا۔ اسے اندیشہ تھا کہ اگر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی تو اس کے دل کے حال سے آگاہ ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ انگلیوں کو مروڑتے ہوئے اس نے لبوں کو کچلتے ہوئے کہہ کر سر جھکا لیا، جبکہ اس نے ایک بار پھر اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں کے سامنے کر لیا تھا۔ سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد، سارے دن کی بات، تم میرے لیے سکون کا وہ مقام ہو جہاں آ کر میں سب کچھ فراموش کر دیتا ہوں۔ تم سے دور جانے کا تصور بھی وبال جان ہوتا ہے، لہٰذا مجھے ہر ایک چیز پر مقدم رکھا کرو۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ شخص چاہے جانے کے قابل تھا، اتنا حسین، اتنا ٹھہرا ہوا کہ اگر کسی لڑکی کے قریب آتا تو اس کی دھڑکنوں کو روک دیتا، لیکن اس کی آنکھوں میں اس وقت شہریار افندی کا عکس لہرا گیا، اور اس نے گھبراتے ہوئے بات کو بدل دیا تھا۔ یہ وقت پڑھائی کا وقت ہوتا ہے، میں دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے وہ اٹھنے لگی، لیکن وہ یوں ہی اسے پکڑے بیٹھا رہا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں اندیشے جاگنے لگے تھے۔ اسے لگا تھا وہ اسے دور جا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بکھرتے ہوئے رنگوں سے وہ غافل نہیں تھا۔ عورت کی سب سے بڑی بھول ہوتی ہے کہ اس کے قریب رہنے والا، اس سے منسلک شخص اس کے رنگوں کو نہیں پہچانتا، وہ اس کے چہرے پر بکھرتے ہوئے ہر رنگ کو پہچانتا ہے۔ تمہارا ساتھ میرا غرور ہے، میرا غرور مت ٹوٹنے دینا۔ اس نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر ایک بار پھر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ تم میرا سب کچھ ہو، میرا سرمایہ ہو، میں تم پر سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہاری بے وفائی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور وہ اس کی بات سن کر بھڑک اٹھی تھی۔ آپ کی دقیانوسی سوچ کی وجہ سے میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہی ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ باہر کی رنگین دنیا میں پہلی بار جھانک رہی ہوں؟ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو پھر مجھے گھر ہی بٹھائیں۔ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی پہلی بار اس کے رویے میں بدلا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، اور وہ دیر تک اس کی پشت کو گھورتا رہا۔ اب اسے کیا بتاتا، محبت کرنے والے لوگوں کو الہام ہوتے ہیں۔ ان پر اندیشے جب غالب آ جاتے ہیں تو ان کے دل کی ساکت ہوتی دھڑکن انہیں بتاتی ہے کہ ضرور کچھ ایسا ہونے والا ہے جو ان کے خوابوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کا الہام سچ ثابت ہوا۔ وہ بڑا خوبصورت دن تھا۔ بارش زور و شور سے برس رہی تھی، اور اس روز زرش نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ جب یونی کے لیے تیار ہو رہی تھی تو شجاعت اس کی پشت پر کھڑا دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ وہ صدقہ اتارتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، گویا باہر کی دنیا کی گرم ہوا بھی اس کے قریب سے نہ گزرے۔ اور وہ پلٹ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھ رہا ہوں کہ بلیک کلر میں کوئی اتنا بھی خوبصورت لگ سکتا ہے۔ وہ اس کی سرخ و سفید چہرے کو دیکھتا رہا۔ بھیگے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے،
دوپٹہ شانوں پر پھیلائے اس وقت وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ شجاعت نے قدم بڑھا کر وہ فاصلہ بھی ختم کر دیا جو ان دونوں کے درمیان تھا، جبکہ زرش کے دل کی دھڑکن عروج پر تھی۔ بس کر دو، اور کتنا امتحان لوگی میرا؟ ذرا سوچو تو، تم سے دور رہنا میرے لیے کس قدر مشکل ہے۔ اور زرش نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ لیکن وہ بہک چکا تھا۔ وہ سامنے کھڑی بھیگے بھیگے حسن کی مالک لڑکی اس پر بری طرح اثر انداز ہو رہی تھی، جس کا خمار اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر رہا تھا۔ اس نے کمر سے ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا کہ زرش کی سانس سے اس کے چہرے پر پڑنے لگی تھیں۔ وہ بے قابو ہو گیا، اس کے لبوں پر جھک کر نرمی سے اس نے اپنے لوٹاتا چلا گیا۔ بھلا محبت سے دور رہا جا سکتا ہے؟ محبت تو قریب آنے اور پا لینے کے جذبے کا نام ہے۔ محبت سے اگر دور رہ کر ترسنا ہی محبوب کا مقدر ہو تو پھر محبت کس کام کی؟ اور شاید وہ بھی عاجز آ چکا تھا۔ محبت میں قائم ان دوریوں سے وہ دیر تک اپنی پیاس بجھاتا رہا، اس کے لبوں کی گلابیوں کو اپنے لبوں سے مسلتا رہا، اس کی سانسوں کو اپنے حلق میں اتارتا رہا، لیکن جی تھا کہ بڑھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے خود سے جدا کرتے ہوئے زرش کے بے پناہ سرخ چہرہ دیکھا۔ اب بلیک کلر میں یہ گلابی چہرہ مزید نکھر چکا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کی پشت آئینے کی جانب پھیر دی اور اس کے بالوں کو سلجھانے لگا۔ وہ ایسا ہی تھا، زرش کے بالوں کو سلجھانا جیسے دنیا کا سب سے پسندیدہ کام ہو، اور وہ بھی شاید اب عادی ہو چکی تھی۔ نرمی سے اپنے بالوں کو اس کے حوالے کر دیتی اور وہ پل بھر میں سلجھا دیتا۔ اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے وہ شجاعت کے ساتھ ہی باہر آئی تھی۔ اس کے لہجے کا بدلہ، اس کا بننا سنورنا، یہ سب کچھ نادیہ بیگم بھی محسوس کر رہی تھی اور خوش تھی کہ وہ ان کی دیور کی ہمراہی میں پہلے سے زیادہ حسین ہوتی جا رہی ہے۔ شجاع صرف ان کا دیور نہیں تھا، ان کے لیے ان کی اولاد جیسا تھا۔ انہیں خدا حافظ کہہ کر وہ یوں ہی ان کے جانب چلے گئے اور اسے گیٹ پر ڈراپ کرتے ہوئے اس نے واپس پلٹنے سے پہلے ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ زرش نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تھا۔ کیا کر رہے ہیں شجاعت؟ وہ اس کی گھبراہٹ پر دل و جان سے فدا ہو جایا کرتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج تمہیں جانے نہ دوں، اپنے پاس رکھ لوں۔ اور وہ اس کی جانب ایک مسکراہٹ اچھالتے ہوئے پل بھر میں وہاں سے غائب ہو گئی۔ جب تک وہ اسے نظر آتی رہی وہ اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ زرش کے لیے شروعات بے حد حسین تھی، لیکن اس نے سوچا نہیں تھا کہ آج کا دن اس کے لیے کون سے ہنگامے لے کر آنے والا ہے۔ اس کی سب سے پہلے ملاقات رابی سے ہوئی اور رابی کا پرجوش چہرہ دیکھ کر وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہو تم، اور کتنی انوسینٹ۔ شکریہ ادا کرتے ہوئے مسکرا دی۔ ایک ادا سے اس نے بالوں کو جھٹک کر اپنی شانوں پر گرا لیا تھا۔ اس وقت وہ لیکٹر سے فری ہو کر باہر آئی، سیڑھیوں کے پاس آ کر وہ آخری زینے پر بیٹھ گئی۔ رابی کے ساتھ بھلے اس کی دوستی ہو چکی تھی، لیکن اس نے آج تک رابی کو اپنی پرسنل لائف کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ لیکن رابی کی چمکتی ہوئی آنکھیں اسے آج کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھیں۔ میرے ساتھ آؤ، پچھلے گارڈن میں شہریار ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ شہریار کا نام سن کر وہ ٹھٹک سی گئی۔ اب اس شخص کے حوالے سے وہ جن خدشات کا شکار ہو رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس سے دور رہے، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ لیکن اس کا نام سن کر وہ رابی کو انکار نہیں کر پائی اور اس کے ساتھ چلتی ہوئی ڈپارٹمنٹ کی پچھلی جانب آ گئی، جہاں وہ واقعی چند لڑکوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ زرش کو اپنی جانب آتا ہوا دیکھ کر وہ ایسے ہی ساکت نظروں سے اسے دیکھتا رہا کہ اس کی نظریں اسے شجاعت کی والہانہ نظروں کی یاد دلا رہی تھیں۔ لیکن اس وقت شجاعت کہیں بھی نہیں تھا، نہ اس کے ذہن میں، نہ اس کی یاد میں، اور نہ اس کے جذبات میں۔ اس وقت سامنے شہریار افندی تھا جو اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا کہ اگر کوئی اسے ایک بار دیکھ لیتا تو پھر دوبارہ ملنے کی خواہش کرتا۔ اسے چند قدم کی دوری پر تھی، جب وہ قدم بڑھاتا وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور یوں لگا جیسے پورے ماحول نے اپنی دھڑکنوں کو روک لیا ہو، ارد گرد کوئی بھی باقی نہ ہو، بس سامنے موجود شہریار جو اسے تپش دیتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے، اور وہ جو شہریار کے چہرے کو حفظ کر رہی ہے، وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور یہ گویا کسی خواب کی طرح تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیا جو دھڑکنوں کے شور سے گونج اٹھا تھا۔ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، پورا جہاں ساکت ہو گیا، اس کی دھڑکنیں، اس کی سانسیں، وہ بس شہریار کے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو وہ پہلی لڑکی ہو جس کے سامنے شہریار افندی گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، یا شاید تم وہ پہلی لڑکی ہو جو شہریار افندی کی دھڑکنوں پر قابض ہو چکی ہے۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں،
اور اتنی شدت کے ساتھ کہ تمہارے بغیر زندگی گزارنا میرے لیے وبال جان ہے۔ بولو، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ کیا مجھے اپنا کر مجھے مکمل کر دو گی؟ وہ سوالیہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے لہجے کی بے قراری زرش کے دل پر بارش کی طرح برس رہی تھی۔ وہ بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے کچھ نہیں سوچا تھا۔ دل چاہا کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے بے قرار ہاتھ کو تھام لے، اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے اقرار کر لے، لیکن اسی وقت وہ رشتے کی ڈور کسی زنجیر کی طرح اس کے پیروں سے لپٹ گئی۔ وہ بس اس کے قریب آ گئی، بے قراری سے شہریار کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے بس ہلتے ہوئے لبوں سے سرگوشی کی تھی، وہ سرگوشی جو اس وقت وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں کسی اور کی بیوی ہوں، میں زرش شجاعت حسن ہوں، میرے پیروں میں اس رشتے کی زنجیریں موجود ہیں جو مجھے تمہاری جانب بڑھنے نہیں دیں گی۔ اور شہریار بس اسے دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ کسی نے کچھ نہیں سنا تھا۔ وہ بات بس ان دونوں تک محدود رہی۔ چند پل اس کی جانب دیکھنے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن پورا دن ہی بے قراری میں گزر گیا۔ وہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ شجاعت اسے لینے کے لیے بھی آیا تو وہ بالکل خاموش تھی، جیسے کہنے سننے کو کچھ باقی نہ رہا ہو۔ شجاعت اسے بار بار مخاطب کرتا رہا، لیکن آج اسے شجاعت کی آواز بھی اپنے کانوں میں کسی سور کی طرح گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے شجاعت کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، اس کی بے قرار آنکھوں کو اپنی مغروری سے نظر انداز کر دیا، اور وہ کتنی دیر اس کا انداز دیکھتا رہا۔ اس رات وہ اس کے قریب آیا تو حد سے زیادہ بے قرار تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں پھیلے ہوئے وسوسے اس کے ذہن پر سوار ہو رہے تھے۔ وہ اس پر اعتبار کرتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، اس سے بے پناہ عشق کرتا تھا، لیکن وہ عاشق کی کیا جسے محبت کے چھن جانے کا خوف نہ ہو۔ اس نے بے قراری سے اس کی گردن پر لب رکھ دیے۔ تمہارے بغیر جینا وبال ہے زرش۔ زرش نے آنکھوں کو موند لیا۔ دور کہیں ہواؤں میں شہریار کی سرگوشی گونجی تھی۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور تمہارے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس نے آنکھوں کو موند کر شہریار کے لمس کو محسوس کیا تھا، اور وہ شخص دیوانہ وار اس پر قابض ہو رہا تھا، اس کے لبوں سے گردن اور گردن سے ہر حد پار کرتے ہوئے، جیسے وہ اپنی برسوں کی پیاس کو بجھانا چاہتا تھا جو اب اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ میرے ادھورے وجود کو تمہارا ساتھ ہی مکمل کر سکتا ہے، سو مجھے مکمل کر دو۔ اور اس رات اس نے بظاہر تو خود کو شجاعت حسن کے سپرد کیا تھا، لیکن اس رات اس نے کسی کی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ یہ صرف وہ جانتی تھی اور اس کا دل۔ اگلی صبح اس نے شجاعت سے کوئی بات چیت نہیں کی، اور شجاعت اس کی محبت کے خمار میں جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اس کا نظریں چرانا اور اس کی دوری کو اس کی خفت سمجھتے ہوئے وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ اس روز یونی کے سامنے وہ شجاعت کو خدا حافظ کہہ رہی تھی جب پلٹتے ہوئے اس نے شہریار کو دیکھا جو اپنی بے قرار نظریں اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ گویا وہ تیسرا شخص شجاعت حسن بن گیا جس نے محبت کے خوبصورت بیچ کا آغاز کیا تھا، اور اس روز وہ شہریار کے سامنے ہار گئی، اس کے آگے اپنے جذبات نچھاور کر دیے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود بھی اس کی محبت میں ڈوب چکی تھی، اور شہریار جیسا شخص کس کا کرش نہیں ہو سکتا، سو اس کا بھی بن گیا۔ اس نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ آج کے بعد شجاعت کے نزدیک نہیں جائے گی، اور شہریار نے بھی بے قراری سے اس کے کندھوں کو تھام لیا۔ آخر تمہیں اس شخص کے ساتھ کیوں رہنا ہے جو تمہارے قابل ہی نہیں، جو تمہارے ساتھ جچتا نہیں؟ اور وہ اس کی بےتابیوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ ضمیر پر موجود وہ ہلکا سا بوجھ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور اب ملاقاتیں اپنے عروج پر پہنچنے لگی تھیں۔ گویا اس نے شجاعت کو اس سب کی بھنک نہیں پڑنے دی تھی، لیکن وہ عاشق کی کیا جسے محبوب کے بدلتے ہوئے تیور سمجھ نہ آئیں۔ وہ محبت کبھی تکمیل کا درجہ نہیں پا سکتی جہاں محبوب کا نظر انداز کرنا دل کو زخمی نہ کر جائے، اور شجاعت یہ زخم اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ گھر میں یہ تبدیلی ہر ایک نے محسوس کی تھی۔ رابی کے ساتھ اس کی دوستی شجاعت کے سامنے عیاں ہو گئی۔ اس نے خود رابی کا تذکرہ چھیڑا تھا، اور اس کی خوشی تو ہمیشہ سے ہی شجاعت کی خوشی رہی تھی، سو اس کے مسکراتے ہوئے لبوں کو صدقہ بانٹتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ تاہم دل میں اس احساس نے جنم لیا تھا کہ رابی اور اس کی کلاس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس نے سمجھانا بھی چاہا تھا، لیکن وہ بھی پھر ضد کر گئی۔ مجھ پر اور کتنی پابندیاں لگائیں گے؟ اب بس کر دیں، جانے دیں۔ اور مجبوراً شجاعت کو خاموشی اختیار کرنا پڑی، اور رابی ان کی ملاقاتوں کا سہارا بن چکی تھی۔ اسے جب بھی شہریار کے دن کے ساتھ ایک طویل دن گزارنا ہوتا، وہ بلا جھجک ہی شجاعت سے کہہ دیتی کہ وہ رابی کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہیں، رابی کے ساتھ دن گزارنا چاہتی ہے، اور وہ بھی اسے رابی کے ساتھ خوش دیکھ کر خوش تھا۔
رابی اس حقیقت سے ناواقف تھی کہ شجاعت اس کا شوہر ہے. وہ اسے کزن کہہ کر متعارف کرواتی اور وہ بھی اسے کزن ہی سمجھتی رہی. سو اس کی نظر میں اس کی اور شہریار کی محبت غلط نہیں تھی. کلاس کا فرق تھا، لیکن وہ پھر بھی جانتی تھی کہ شہریار اسے بے پناہ محبت کرتا ہے اور محبت پر بھلا کون حق نہیں رکھتا. اس روز وہ دونوں کیفے میں موجود تھے جب شہریار نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما. وہ بے قراری سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا. بس کر دو، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا. زرش کا دل اس کی بے قراری پر بے قرار ہوا. میں اس کے قریب نہیں ہوں شہریار، دور بھی تو نہیں ہوں. بس میں کچھ نہیں جانتا، میں کل تمہارا انتظار کروں گا. اس بات کو کوئی اختتام دو یا پھر میری بن جاؤ یا اسے مکمل دستیاب رہو. اور زرش اسے سمجھاتی رہی، ابھی اس کا مکمل وقت نہیں آیا، صبر رکھو. لیکن شہریار اپنی ضد پر قائم رہا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب یہ معاملہ ادھورا رہے. اسے برداشت نہیں تھا کہ وہ مکمل حیرات شجاعت کو دستیاب رہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ شخص تو ایک عرصے سے اس کی مغروری، اس کی نظر اندازی کو برداشت کر رہا ہے. وہ اس روز چپ چاپ واپس لوٹ آئی. اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا. شہریار نے اسے دو ٹوک فیصلہ کرنے کا وقت دیا تھا. ایک طرف وہ شخص تھا جس نے اپنا سب کچھ اس پر لگا دیا، جس کے ساتھ وہ مضبوط رشتے میں منسلک تھی، اور دوسری طرف وہ شخص تھا جو اس کی محبت تھا، جس کے ساتھ اس نے جینے بھرنے کے وعدے کر رکھے تھے. اس نے شہریار کے متعلق کیا کچھ نہیں جانا تھا. اس کا بزنس، اس کے باپ کی بے پناہ دولت اور اس کی وجاہت، ہر ایک چیز کے متعلق وہ بخوبی جانتی تھی. اور یہ بھی جانتی تھی کہ شہریار کے ساتھ اس کی زندگی کا آغاز کتنا حسین ہونے والا ہے. وہ شخص اسے سب کچھ چلا دے گا جو وہ ایک عرصہ پہلے ادھورے خواب سمجھ کر اپنے اندر دفن کر چکی ہے. وہ شخص اس کے خوابوں کی تکمیل کی وجہ ہے. سو یہ کیسے ممکن تھا کہ اس روز شجاعت حسن کی محبت جیت جاتی؟ وہ رات دیر تک پڑھائی کا بہانہ کر کے دوسرے کمرے میں ہی رہی اور تب تک واپس نہ آئی جب تک کہ شجاعت نیند کی وادیوں میں نہیں اتر گیا. صبح وہ دیر تک سوئی رہی. اس نے شجاعت سے کہا تھا کہ وہ یوں نہیں جانے کا ارادہ نہیں رکھتی، لہٰذا وہ چلا جائے. شجاعت نے اسے بیدار کیا، محبت بھرے لمس سے اسے جگایا تھا. آج میں بھی آفس نہیں جا رہا، تو کیوں نہ ایک ساتھ وقت گزاریں؟ نہیں، مجھے رابی کے ساتھ کہیں جانا ہے اور ابھی مجھے سونے دیں. اس نے دوبارہ منہ پر کمبل کھینچ لیا. شجاعت اس کی نرم زلفوں کو دیکھتا رہا جو تکیے پر بکھری ہوئی تھیں، اور پھر ہاتھ بڑھا کر انہیں ہاتھوں میں تھام لیا. پھر کب تک گھر آؤ گی؟ وہ ایسے بے قراری سے پوچھ رہا تھا کہ زرش کا دل دھڑک اٹھا. وہ کافی دیر اسے مخاطب کرتا رہا، لیکن زرش نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ گہری نیند میں سو چکی ہو، اور شجاعت اٹھ کر باہر چلا گیا. اس روز وہ اپنا کچھ بھی اس گھر سے نہیں لے کر گئی تھی، صرف اپنے وجود کے علاوہ، کیونکہ شہریار نے ایسا ہی کہا تھا. اگر شجاعت کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا تو پھر وہ سب کچھ حاصل کر سکتی ہے، لیکن اس وقت شہریار کو صرف وہ چاہیے تھی، اور وہ اس روز گھر سے نکل گئی. اس کے گھر سے جانے کے بعد ہی وہ کمرے میں آیا تھا. اس کے جانے کے بعد وہ کافی دیر باہر بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا، پھر بھائی اور بھابھی کے ساتھ لنچ کیا، اور اس کے بعد وہ دوپہر کو جب کمرے میں آیا تو بے اختیار ہی زرش کی یاد نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا. اس کے بغیر یہ کمرہ بھی گویا کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا. جب سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے نوٹ کی جانب اس کی توجہ گئی تو وہ حیرت سے آگے بڑھتے ہوئے اس نوٹ کو اٹھا چکا تھا، لیکن اس پر لکھی تحریر کو پڑھ کر گویا اس کے سر پر قیامت ٹوٹ چکی تھی. یہ ساتھ یہیں تک تھا، میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، کچھ بھی نہیں، صرف اپنا نام اور وجود لے کر، اور میرے نام کے ساتھ موجود اپنے غلیظ نام کو جدا کرنا. اب تمہارے ظرف کی بات ہے. میں شہریار سے محبت کرتی ہوں. میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن ایک پل کے لیے سوچو اور غور تو کرو. کیا تم اس محبت کے حقدار ہو؟ اپنی سانولی رنگت کو دیکھو اور میرے چمکدار رنگ کو. تم ہرگز میری محبت کے قابل نہیں ہو. شجاعت، میرے خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آؤ اور حقیقت میں جیو. اپنے جیسی کسی بھی لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرو اور مجھے بھول جاؤ، کیونکہ میں اپنی محبت کو پانے جا رہی ہوں. اور وہ سن کھڑا رہ گیا. بھلا اس شخص کے نقصان پر غور تو کرو جس نے اپنا سب کچھ ایک شخص کے لیے گنوا دیا اور اس شخص سے بھی محروم رہا. اس کی آنکھوں سے بے قرار آنسو کب اس کے رخسار پر بہہ نکلے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا. وہ وہیں فرش پر بیٹھتا چلا گیا تھا. وہ ایک حسین مرد ایک بے وفا لڑکی کے لیے رو رہا تھا. شہریار اس کے اس فیصلے سے بے پناہ خوش تھا. اس نے شہریار کو بتا دیا اور فوراً ہی گاڑی لے کر آ گیا. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. اب ہم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں شہری؟ اس نے محبت سے شہری کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے پوچھا تو شہریار نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے.
دور، بہت دور، جہاں سے ہم اپنی دنیا کا آغاز کریں گے۔ ابھی تو میں تمہیں اپنے فارم ہاؤس میں لے کر جا رہا ہوں، ہم وہیں رکیں گے جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے۔ لیکن نکاح کے لیے تو طلاق ضروری ہے نا، اور شجاعت سے طلاق کیسے لیں گے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، تم بس ریلیکس کرو۔ وہ اسے لے کر فارم ہاؤس چلا آیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شہریار نے گاڑی سے اتر کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ وہ اسے کسی ملکہ کی طرح وہاں لے کر آیا تھا۔ اس حسین عمارت کو دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ اب یہ سب کچھ اس کا تھا، شہریار کی محبت اور اس کی ہر چیز کی اکلوتی وارث۔ شہریار نے اسے لا کر ایک کمرے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تم اندر جاؤ اور ریسٹ کرو، میں شام ہی تم سے ملاقات کرتا ہوں۔ ملازمہ کھانا تمہیں پہنچا دے گی۔ اور وہ چپ چاپ اندر چلی گئی۔ ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں تھا، وہ بالکل آزاد تھی۔ آخر زندگی گزارنے کا حق ہر ایک کو تھا۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھ کر سلگتا رہا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا، کوئی بھی راہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور تب اس نے موبائل نکال کر رابی کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ بھی شومئی قسمت کہ ایک روز رابی کے نمبر سے اسے کال آئی تھی، کیونکہ وہ زرش سے بات کرنا چاہتی تھی اور اس نے اس کا نمبر سیو کر لیا۔ کیونکہ زرش جب بھی باہر ہوتی تھی تو اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتی تھی اور تب رابی کا نمبر کام آتا۔ کچھ ہی دیر کے بعد رابی نے کال اٹینڈ کر لی۔ کیا مجھے بتائیں گی کہ اس وقت زرش کہاں ہے؟ رابی نے حیرت سے اس کی پروکار اور سنجیدہ آواز کو سنا تھا۔ کون بات کر رہے ہیں؟ اسے شک تو ہوا، لیکن وہ تصدیق چاہتی تھی۔ اور زرش کا شوہر؟ شجاعت حسن۔ اور رابی حیرت زدہ رہ گئی۔ شوہر؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے اس روز جانا تھا کہ شجاعت اس کا شوہر ہے۔ شجاعت نے ساری بات رابی کو بتا دی اور اس سے منت کی تھی کہ اگر وہ زرش کے متعلق کچھ بھی جانتی ہے تو اسے بتائے۔ اور رابی تو خود حیرت زدہ تھی کہ شہریار کے ساتھ ہی وہ یہاں سے چلی گئی۔ اس نے فوراً شجاعت کی کال کاٹتے ہوئے شہریار کے نمبر پر کال کی تھی۔ اور شہریار سے جب اسے ساری حقیقت کا علم ہوا تو وہ حیرت سے گم رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اس حد تک جا سکتا تھا۔ شام تک وہ اسی کمرے میں رہی اور یہ تقریباً شام کا وقت تھا جب شہریار اس کے کمرے میں داخل ہوا، اور وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ 3 مزید لڑکے بھی تھے۔ وہ بیڈ سے اترتے ہوئے حیرت سے شہریار کو دیکھنے لگی۔ یہ کون ہے؟ اور شہریار نے سر سے پیر تک اسے دیکھا تھا۔ ہمارے نکاح کے گواہ۔ اس بار اسے لگا تھا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم ایسے نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ شہریار کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور تب شہریار نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نکاح نہیں کر سکتے، لیکن اور کچھ تو کر سکتے ہیں نا؟ وہ حیرت سے گنگ شہریار کا چہرہ دیکھتی رہی جہاں سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ تم نے کیا سوچا تھا میں تمہیں یہاں محبت کے لیے لے کر آیا ہوں؟ تم میرے دوستوں کی پارٹی کا ذریعہ ہو۔ تمہیں بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے، سو اب چند راتیں تو یہاں گزارو گی اور پھر واپس جانا اپنے سامنے سیلونے پیا کے پاس۔ ایک زہریلا کہکا لگاتے ہوئے اس نے پلٹ کر دوستوں کی جانب دیکھا تھا جو للچائی ہوئی نظروں سے زرش کو دیکھ رہے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شہریار؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا؟ وہ ٹوٹتے ہوئے اس کے قریب آ کر اسے محبت کا احساس دلانے لگی، لیکن شہریار کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ اور اس روز اس نے اپنے سامنے اسے فرش پر پٹک دیا۔ خود کو دیکھو، کیا تم میرے قابل ہو؟ وہ لڑکی جس نے اپنے شوہر کے ساتھ وفا نہیں کی، وہ میری کیا بن کر رہے گی؟ میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، لیکن جب تمہیں دیکھا تھا تمہیں پانی کی خواہش نے انگرائی لی، سو اپنی خواہش پوری کر لی۔ اس نے کھینچتے ہوئے اسے دوپٹے سے آزاد کر دیا تھا اور اپنے سینے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے وہ بے ساختہ چیخ پڑی۔ اس نے شجاعت کو پکارا تھا، لیکن وہاں اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں تھا۔ اس کی جانب بڑھتے ہوئے لوگ، یقین کا ٹوٹ جانا اور زندگی برباد ہونے کا دکھ، مکافات عمل، کیا کچھ نہیں تھا جو وہ اس وقت بھگت رہی تھی۔ وہ چیختے ہوئے اپنی عزت اور زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن وہ اسے نوچنے کے لیے تیار تھا۔ اس کے سارے کپڑے پھٹ چکے تھے اور تب فارم ہاؤس کی کمرے کا دروازہ درم سے کھلا اور آنے والے شخص کو دیکھ کر وہ بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کے بازوؤں میں بکھر گئے۔ اس معاملے میں رابی نے اس کی مدد کی تھی۔ جب رابی کو شہریار نے اپنے گندے ارادوں کے بارے میں بتایا تب اس نے فوراً ہی شجاعت کو آگاہ کر دیا، کیونکہ وہ آج تک یہی سمجھتی آئی تھی کہ وہ اور زرش ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور وہ زرش کو پانا چاہتا ہے، اور اسے اس حقیقت کا بھی علم نہیں تھا کہ زرش شجاعت کی بیوی ہے۔ اور اسی وقت وہ پولیس لے کر فارم ہاؤس کی جانب نکل آیا تھا۔ رابی کو یقین تھا کہ اسے لے کر فارم ہاؤس میں ہی آیا ہے، سو اس روز اس کی عزت تو بچ گئی، لیکن وہ اس کے بازوؤں میں بکھرتے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ پولیس نے شہریار کو اریسٹ کر لیا۔
رابی نے خود اس کے خلاف گواہی دی تھی اور اس کے خلاف ایسا پختہ کیس بنا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود جلدی باہر نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے جاتے جاتے بھی دھمکی سے نوازا تھا کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، لیکن فی الحال تو اس کا شکار اس کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ اس روز شجاعت حسن نے جانا تھا کہ محبت کا بھرم ٹوٹے تو کس طرح تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اسے واپس گھر تو لے آیا تھا، لیکن شاید اب وہ دوبارہ اس کی محبت کی حقدار نہیں رہی تھی۔ اور زرش جو ایک قیامت سے لوٹ کر واپس آئی تھی، نہ جانے کتنی بار ٹوٹتے ہوئے اس کے پیروں سے لپٹ گئی۔ اس نے التجا کی تھی کہ اسے ایک بار اپنی محبت کا حقدار ٹھہرا دے، لیکن وہ تو گویا پتھر بن چکا تھا، پتھر کا ایک ساکت مجسمہ جس میں کوئی احساس باقی نہیں رہا۔ اس نے وہ راز صرف اپنے سینے میں دبا کر رکھا، لیکن محبت میں بے وفائی بڑے بڑوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب زرش نے اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ اسے اب آ کر اندازہ ہوا تھا کہ وہ شخص اس کا محافظ تھا، اس کی محفوظ پناہ گاہ، اس کے لیے قابل عزت اور قابل محبت تھا۔ ایک کمرے میں رہتے ہوئے اس نے 2 سال اس کی خاطر تڑپتے ہوئے گزار دیے تھے، اور 2 سال وہ اس کی محبتوں کو اس طرح ٹھکراتا رہا جس طرح وہ اس کی محبتوں کو ٹھکرا دیا کرتی۔ زرش میں آنے والے بدلاؤ کو ہر ایک نے محسوس کیا تھا۔ وہ ٹوٹ کر بکھر چکی تھی، اس نے اپنا آپ مار دیا، اپنی انا کو کچل دیا، لیکن اس کے لیے وہ اب بھی قابل معافی نہیں تھی۔ وہ بدل چکی تھی، شجاعت کے عشق میں پور ڈوب چکی تھی۔ مکافات کی جس تکلیف سے دوچار ہوئی تھی، اس کے بعد اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اس کے بال تڑس گئے تھے کہ شجاعت انہیں اپنی انگلیوں سے سنوارے۔ اس کے لبوں کی پیاس کے لیے ترس گئے تھے، اور اس کا وجود سلگتا رہتا کہ وہ اسے ایک بار پھر اپنی محبت سے سیراب کر دے۔ لیکن وہ تو ایک بت تھا جس کی محبت حاصل کرنا اب ناممکن۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس میں موجود بدلاؤ کو محسوس کر رہا ہے۔ وہ اس کی تڑپتی ہوئی آنکھوں کی فریاد کو سن رہا ہے۔ آخر کوئی کب تک محبوب کو تکلیف سے دوچار دیکھ سکتا ہے؟ اس روز بھی وہ ہارتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ آج بھی اس کے لیے دنیا کی حسین ترین لڑکی تھی۔ اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے اپنا سر اس کے گھٹنوں پر ٹکا چکی تھی۔ بس کر دیجیے شجاعت، اب مجھ میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ میں ٹوٹ چکی ہوں۔ میں قابل محبت نہ سہی لیکن قابل رحم تو ہوں۔ اور وہ چاہنے کے باوجود اپنی آنکھوں کی نمی اسے چھپا نہیں پایا تھا۔ 2 سال کم تو نہیں ہوتے، لیکن 2 سال اس کی محبت کے بغیر رہنا ایک قیامت تھی۔ اسے نرمی سے جھکتے ہوئے اسے اپنے قدموں سے اٹھا لیا۔ محبوب کو ایک قدموں میں بیٹھے اچھے لگتے ہیں۔ وہ ٹوٹتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ کر بکھر گئی۔ یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے اپنے سامنے اپنے محبوب کو اپنے عشق میں تڑپتا ہوا دیکھنا۔ وہ اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر نرمی سے جھک کر ایک عرصے کے بعد اس کے لبوں کی مٹھاس کو محسوس کیا تھا۔ یاد رکھنا، محبت صرف ایک بار موقع دیتی ہے، اور یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے۔ اور زرش نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں اس موقع کو قیامت تک قائم رکھوں گی، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ ملن کی رات تھی، سلگتی ہوئی رات میں بے قراریاں اپنے عروج پر تھیں۔ وہ ایک بار پھر شجاعت کی محبت سے سیراب ہو رہی تھی، اور یہ حقیقت میں ایک معجزہ تھا۔ محبت کو کھونے کا تصور نہ کریں۔ اگر وہ آپ کو دستیاب ہے تو اسے اپنے حق سے اپنے پاس قائم رکھیں، کیونکہ محبت اگر کھو جائے تو پھر نہیں ملتی۔ قابل رشک ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں محبت میں معافی مل جائے، کیونکہ عشق مکافات پر یقین رکھتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے نواز دیں، اور مزید ایسی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔